السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی اہم نیوز اور انفارمیشن کی جانب۔ سب سے پہلے تو دوستوں بات کریں گے اسپین امیگریشن کے بارے میں۔ دوستوں کی کافی کمنٹ آئے ہیں، اس کے بعد ریزیڈنٹ کارڈ کے بارے میں کچھ اہم معلومات آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، جو کہ کافی دوستوں اور کافی فیملیز کی طرف سے اس پہ کمنٹ آئے ہیں۔ اس کے بعد انگلینڈ کے سخت ترین نئے امیگریشن قوانین اور وہاں پہ جو امیگرینٹس ہیں ان کے برے ہوتے ہوئے حالات، اس پہ بات کریں گے۔ کافی دوستوں کے کمنٹ آئے ہیں کہ یورپی یونین میں اگر وہ آنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو کیا طریقہ کار ہوگا، کون سا ملک بہتر ہوگا، اس طرح کی کچھ کمنٹ آئے ہیں، ان کو کور کروں گا۔ اس کے بعد اسپین نیشنلٹی امتحان کے مشکل ترین کچھ کوشچن سامنے آئے ہیں جو کہ سے ایسے کے ہیں، تو اس پہ بات کریں گے۔ اسپین وائرس سرٹیفکیٹ کے بارے میں بھی کچھ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، جس میں انٹرویو سے ریلیٹڈ اور ویسے ٹائم لائن سے ریلیٹڈ کچھ باتیں جو آپ لوگوں کو معلومات اس کے بارے میں پرووائڈ کروں گا۔ تو دوستوں آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کروں گا وہ کروں گا انگلینڈ کے جو سخت ترین قوانین ہے، اس پہ بات جو کریں گے اس کا لنک آپ کو ملے گا۔ جو اسپین نیشنلٹی امتحان کے مشکل ترین سوالات ہیں اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں ملے گا، یہ آپ خود بھی ان کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ تو دوستوں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں اسپین امیگریشن اور ریزیڈنٹ کارڈ کے بارے میں کچھ اہم معلومات کی۔ کافی دوستوں کی طرف سے کمنٹ آ رہے ہیں، خاص طور پہ اگر بات کریں اسپین کے اندر جو اتنی بڑی تعداد میں الیگل امیگرینٹ ہیں، ان میں سے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہ کمنٹ کرتے ہیں کہ امیگریشن کا جب امیگریشن اوپن ہوگی تو ٹائم لائن کون سی ہوگی، اور کافی دوست جو ہیں وہ 22 نومبر 2021 اور 22 نومبر 2022 کے کنفیوژن میں مبتلا ہیں اور پریشان ہیں کہ ان کا اس میں ٹائم پیریڈ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جب ووٹنگ ہوئی ہے تو ایک آئیڈیا دیا گیا تھا کہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک کے لوگوں کو لیگل کیا جائے، لیکن یہ بات کنفرم نہیں ہے۔ جب امیگریشن اوپن ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ تمام لوگوں کو 6 مہینے کی عموماً طور پہ جب پہلے امیگریشن اوپن ہوتی رہی ہے تو 6 مہینے کا کہا گیا تھا کہ آج سے 6 مہینے پہلے تک کے جو لوگ ہیں، یعنی کہ وہ ایک ڈیٹ بتائی گئی تھی، جو بھی آئے ہیں وہ امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جو ابھی نئے آئے ہیں وہ پریشان نہ ہوں۔ اگر امیگریشن بہت زیادہ امید ہے کہ سال کے آخر میں اوپن ہوگی، تو اگر اوپن ہوتی ہے تو آخری جو 1-2 ہفتے ہوتے ہیں تو اس میں یہ امیگریشن بالکل اوپن کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی اپلائی کر کے جو ہے وہ امیگریشن لے سکتا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت اتنی زیادہ کانٹریکٹ کی بھی جو ہے وہ چھان بین نہیں کی جاتی اور بہت نرمی برتی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لیگل کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کوٹا بنایا ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کو ہم نے لیگل کرنا ہے۔ وہ اگر کوٹا پورا نہیں ہوتا تو یہ بہت زیادہ نرمی کر دیتے ہیں امیگریشن میں۔ اگر آپ پرانی 4-5 جو امیگریشن اوپن ہوئی ہیں 2005 تک، ان تمام کو اگر سٹڈی کریں گے تو آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گی۔ سٹڈی کیسے کریں گے؟ جو پرانے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں جنہوں نے اس وقت امیگریشن لی تھی، اب ان کے پاس نیشنلٹیز ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اس وقت امیگریشن اوپن ہوئی تھی اور کس طرح سے آخری ہفتوں میں جا کے انہوں نے امیگریشن بالکل اوپن کر دی تھی اور کس طرح سے لوگوں نے آسانی کے ساتھ امیگریشن کے تھرو پیپر لیے تھے۔ اب ریزیڈنسی کارڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ریزیڈنسی کارڈ کے بارے میں اسپیشلی فیملیز کے بارے میں کہ پرماننٹ اور جو لارگا دوراسیون ہے یا ٹیمپریری کارڈ ہے، اس میں کیا فرق ہے اور کس طرح سے آپ کو یہ لارگا ملتی ہے اور ٹیمپریری ملتی ہے۔ آپ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے 2 رینیویشن کروانی ہے تو پھر آپ کو آگے پرماننٹ ریزیڈنسی ملتی ہے۔ جب آپ فیملی کے ذریعے آتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کا جو ہسبینڈ ہے یا آپ کی وائف ہے جس کے ذریعے آپ آئے ہیں، اس کے پاس آلریڈی پرماننٹ ریزیڈنسی ہے، آپ کو انہوں نے بلایا، آپ کو بھی 5 سال کی ملے گی، لیکن ٹیمپریری ریزیڈنسی وہ جب 5 سال کی ختم ہوگی تو اس میں آپ نے دوبارہ سے اکسترا خیریہ میں جمع کروانی ہے۔ دوبارہ سے اکسترا خیریہ میں جمع کروائیں گے، پھر آپ کو دوبارہ سے ٹیمپریری ہی 5 سال کی ملے گی، اور اس کے بعد جب آپ دوبارہ سے 5 سال کے بعد لیں گے تو پھر آپ کو لارگا دوراسیون پرماننٹ مل جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ یہ تمام طریقہ کار ہے، اس وجہ سے یہ ریکوائرمنٹ آپ نے لازمی طور پہ پوری کرنی ہوتی ہے کہ 2 رینیویشن آپ نے کروانی ہوتی ہیں بائی لا۔ کچھ پروونسز میں اس قانون میں نرمی بھی برتی جاتی ہے، خاص طور پہ اگر بات کریں پائس باسکو میں کچھ جگہوں پہ جو ہے اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں
کہ لوگوں نے ایک رینوویشن ہوئی ہے تو اگلی رینوویشن میں انہوں نے ڈائریکٹ لارگا ڈوراسیون دے دی ہے، لیکن اوور آل جو اسپین کا قانون ہے وہ اس طرح نہیں ہے، 2 لازمی طور پہ آپ نے رینوویشن کروانی ہوتی ہے، پھر آپ کو پرماننٹ لارگا ڈوراسیون ملتی ہے۔ تو یہاں پہ جو ریزیڈنسی کارڈ سے ریلیٹڈ ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کا ریزیڈنسی کارڈ جو ہے ٹیمپریری ہے تو بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اس وقت بہت زیادہ مسئلے بن رہے ہیں فیملیز کے ساتھ کہ فیملیز اوور سٹے رہتے ہیں، باہر پاکستان میں چلے جاتے ہیں یا دوسرے ممالک میں جہاں بھی وہ زیادہ سٹے کر لیتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو فیملی کے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ریجیکٹ ہونے کی وجہ سے پھر رینوویشن میں بہت زیادہ مسئلے بنتے ہیں اور کافی لمبا پیریڈ لگتا ہے دوبارہ سے ان کو حاصل کرنے میں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کریں، خاص طور پہ جن کے پاس ریزیڈنسی کارڈ ہے کہ وہ احتیاط کریں، اپنی ٹریول ہسٹری جو ہے اس کو لمبا نہ کریں، کم رکھیں۔ اگر آپ کو زیادہ باہر عرصہ لمبا رہنا ہے تو نیشنلٹی تک ویٹ کریں، ورنہ جو رول ہے ریگولیشن ہے اس کے مطابق اپنا کارڈ رینیو کرواتے رہیں اور اس کے مطابق ہی آپ زیادہ سٹے نہ کریں باہر اور نارمل سٹے کریں۔ یہاں پہ ابھی ریسنٹلی ایک فیملی ہے جنہوں کو تقریباً 3 سے 4 سال اسی پروسیس میں لگے ہیں دوبارہ سے ڈاکومنٹ لیتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے یہی غلطی کی تھی کہ وہ لمٹ سے زیادہ باہر رہے تھے، اور اب جب انہوں نے رینیو کروانے کے لیے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروائے تو اس وقت ان کے تمام ریزیڈنٹ کارڈ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے گئے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں انگلینڈ کی۔ انگلینڈ کے سخت ترین جو نئے امیگریشن قوانین ہیں ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس وجہ سے بھی پرابلم آ رہی ہے کہ وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو انلیگل تھے اور وہاں پہ کام کر رہے تھے، یکدم سختی ہونے کی وجہ سے ایک تو وہ اب کام نہیں کر پا رہے، دوسرا ان کی وہاں پہ پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی ہے اور ان کو روانڈا بھیجا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ تمام کارروائیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ جو اس وقت حکومت ہے کنزرویٹو پارٹی، ان کا گراف انتہائی نیچے گر چکا ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ تھرڈ ٹائم ایک نیا ریکارڈ بنا ہے کہ تھرڈ ٹائم جو صادق خان ہے وہ میئر بن گئے ہیں لندن کے۔ جو ریسنٹلی الیکشن ہوا ہے اس میں وہ تیسری مرتبہ میئر چن لیے گئے ہیں، یعنی کہ الیکشن میں انہوں نے بھاری اکثریت حاصل کی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ لیبر پارٹی کے ہیں، اس وقت جو سینٹرل حکومت ہے وہ کنزرویٹو پارٹی کی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو لیبر پارٹی ہے وہ بھاری اکثریت سے جیتے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اب تھرڈ ٹائم دوبارہ سے صادق خان بھی الیکشن جیت کے تیسری مرتبہ میئر بنے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کنزرویٹو پارٹی کو معلوم ہے کہ ان کا گراف انتہائی نیچے گر چکا ہے۔ وہ اپنے گراف کو بہتر کرنے کے لیے، اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے چند مہینے باقی ہیں الیکشن کے لیے، جو کہ جنرل الیکشن ہونے والے ہیں انگلینڈ میں، تو اس میں اپنی ریپوٹیشن بہتر کرنے کے لیے یہ تمام کارروائیاں کر رہے ہیں۔ عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ جو ناردرن آئرلینڈ ہے وہاں پہ آپ کارروائی نہیں کر سکتے، وہاں پہ جو انلیگل امیگرینٹ ہے ان کو پکڑ کے روانڈا نہیں بھیج سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں انلیگل امیگرینٹ جو ہیں یو کے میں وہ اب ناردرن آئرلینڈ کا رخ کر رہے ہیں اور ادھر سے آئرلینڈ بھی داخل ہو رہے ہیں، جو کہ اب بارڈر بہت زیادہ ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے، وہاں سے اب آئرلینڈ میں انٹر ہونا اتنا آسان نہیں رہا۔ تو یہ تمام سچویشن میں انگلینڈ کے حالات کافی ٹف ہیں۔ کافی دوست وہاں سے یورپ آنے کے بارے میں سوچتے ہیں، اور یہاں پہ مجھے بھی کمنٹ کافی دوستوں نے کیے کہ کون سا ملک آسان ہے جہاں پہ امیگریشن آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس میں اٹلی ہے، اسپین ہے، پرتگال ہے، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ آپ آ کے اپنی رجسٹریشن کرائیں یا امیگریشن اوپن ہوتی ہے، یا باقی جو مختلف طریقے ہیں اس میں آپ لیگل ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ آ کے آپ آگے اپنا امیگریشن پروسیس چلا سکتے ہیں۔ دوستوں مشکل ترین CCSE کے کچھ کوشچن ہیں جو کہ پبلش ہوئے ہیں، جو کہ کافی زیادہ ٹف ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ فیل ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ لنک نیچے لے کے آیا ہوں۔ آپ اس لنک کو کلک کریں گے تو آپ خود بھی ان کوشچنز کو ریڈ کر سکیں گے۔ CCSE جو ہے اصل میں یہ معاشرتی جو علوم ہے اس کے بارے میں ہے، یعنی کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ کون سا ہے، جو اسپین کا جھنڈا اس کے کلر کتنے ہیں، کتنی پروونسز ہیں، بگ سٹی کون سی ہے، ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے، زبانیں کتنی بولی جاتی ہیں۔ یہ کوشچنز ایسے ہیں جو کہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں اسپین کی نیشنلٹی دینے سے پہلے، یہ بھی آپ نے امتحان پاس کرنا ہوتا ہے۔ ان امتحان میں کون سے کوشچنز ایسے ہیں جو کہ ڈیفیکلٹ ترین ہیں، لوگ زیادہ تر فیل کرتے ہیں، اس کی لسٹ نیچے آپ کو ملے گی، وہ آپ تیار کر لیں، وہ آپ کو مدد دے گا CCSE کے امتحان کو پاس کرنے میں۔ دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں اسپین میرج سرٹیفکیٹ کے بارے میں، کچھ تازہ ترین جو اپڈیٹس ہیں اس کے بارے میں۔ تازہ ترین اپڈیٹس یہی ہیں کہ جو اس وقت ٹائم پیریڈ لگ رہا ہے جن لوگوں کے میرج سرٹیفکیٹ پاس ہو کے آ رہے ہیں،
جو انتظامیتے جا رہے تھے کافی عرصے سے، وہ تقریباً اس وقت جو ہے وہ 9 مہینے سے 10 مہینے لگنا شروع ہو چکے ہیں۔ اٹس مین کہ وہاں پہ یا تو لیبر کم ہو رہی ہے یا وہاں پہ رش جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اصل میں آج سے 4 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے یہی ٹائم جو تھا وہ 7 سے 8 مہینے لگ رہا تھا۔ اب تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ مزید انکریز ہو چکا ہے، شاید وہاں پہ رش مزید بڑھا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ دوبارہ ٹائم جو ہے وہ ڈکریز ہو جائے گا، لیکن فی الحال اتنا ٹائم لگ رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ بہت سارے دوست یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہوا ہے، اتنا عرصہ ہوا ہے۔ دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انٹرویوز ہیں، جو لوگ رجسٹر سول میں جمع کرواتے ہیں ان کے انٹرویو کی ریشو ہونے کی زیادہ ہے، جو ڈائریکٹ آن لائن جمع کرواتے ہیں ان کے انٹرویو کی ریشو کم ہے، ان کو انٹرویو کال کم آتی ہے، اور جن لوگوں کے پہلے 6 مہینے میں انٹرویو کی کال نہیں آتی ان کے 90% چانس یہی ہوتے ہیں کہ ان کے انٹرویو نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے یہ کچھ معلومات ہے جو اعداد و شمار سے پتہ چلی ہیں، اور اس کے مطابق ہی اس وقت رجسٹر سول سینٹرال میڈرڈ جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ اگر اور آپ کسی میں کویسچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔